بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیڈا کے قبل از وقت ہونے والے الیکشن میں اب سے لگ بھگ 12 گھنٹے کے بعد ووٹ ڈالے جائیں گے، جو ملک کے سیاسی منظرنامے کو نئے سرے سے متعین کرتے ہوئے جو امریکہ کے ساتھ اس کے مستقبل کے تعلقات کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیدا کردہ تجارتی تنازع سے کینیڈا کی معیشت کو درپیش خطرات کی وجہ عام آدمی کے لیے بڑھتا ہوا معاشی اضطراب اور زندگی کے بڑھتے ہوئے خراجات کے علاوہ امیگریشن کے امور وہ بنیادی مسائل ہیں جو ووٹر کے فیصلے کو متاثر کریں گے۔ یہ انتخاب جس نے ٹروڈو کے جانشین مارک کارنی کے ملک کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے چند ہفتوں بعد ہو رہا ہے، یہ وقت اس لیے اہم ہے کیونکہ کارنی جو کہ بینک آف کینیڈا اور بینک آف انگلینڈ کے سابق گورنر ہیں، وہ اس مشکل وقت میں اپنے تجربے کو مہارت کے ساتھ پروکار لا رہے ہیں اور اس دوڑ میں جیت کے لیے ان کا اور ان کی پارٹی کا نام سر فہرست ہیں۔ کینیڈا میں پہلے جیتو پھر حکومت بناؤ کا انتخابی نظام رائج ہے، جہاں ووٹر 343 انتخابی ضلع میں ممبران پارلیمنٹ ایم پیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں جیتتی ہے وہ عام طور پر حکومت بناتی ہے۔ اگر کوئی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہیں کر پاتی تو اس کے نتیجے میں اقلیتی حکومت بنتی ہے، جسے اکثر قانون سازی کے لیے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ایک عام منظر بنتا جا رہا ہے اور آج کی دور انتہائی مسابقتی ہے جو ایک اور ممکنہ اقلیتی حکومت کو تشکیل دے سکتی ہے۔ اس الیکشن میں وزیر اعظم کے اہم امیدواروں میں لبرل پارٹی کے ملک کے موجودہ وزیر اعظم مارک کارنی اپنی پارٹی کی جیت کے لیے امید کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ کارنی کے سیاست میں داخلے نے لبرل پارٹی کو پھر سے جوان کر دیا ہے۔ ان کی معاشی مہارت کو ملک کے مالیاتی چیلنجوں سے نپٹنے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک سیاسی نووارد ہونے کے باوجود ان کی گہری معاشی اسناد نے انہیں ایک مضبوط دعوے دار بنا دیا ہے، خاص طور پر کیوبیک میں جہاں ان کی فرانسیسی بولنے کی محدود صلاحیت تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ کارنی کے بڑے حریف کنزرویٹو پارٹی کے جہاں دیدہ پیئر پولیور ہیں۔ وہ ایک سرکردہ پاپولسٹ شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں جو کم ٹیکسوں اور چھوٹی حکومت کے حمایتی ہیں، تاہم ان کی مقبولیت پسندانہ بیان بازی نے کچھ لوگوں میں ٹرمپ جیسی سیاست سے ان کی صف بندی کا خوف پیدا کر دیا ہے۔ تیسرا نمبر جگمیت سنگھ کا ہے جو نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ہیں۔ سنگھ نے این ڈی پی کو ایک ترقی پسند متبادل کے طور پر پیش کیا ہے جو کہ یونیورسل فارما کیئر، سستی رہائش اور دولت مندوں کو نشانہ بناتے ہوئے ٹیکس میں تبدیلی کی وکالت کرتے ہیں۔ حالیہ پولنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کنزرویٹو کے لیے 38.9% کے مقابلے میں لبرل پارٹی کو 42.5% حمایت کے ساتھ برتری حاصل ہے۔ ابتدائی ووٹنگ میں اضافہ، جس میں 73 لاکھ سے زیادہ کینیڈین ووٹ ڈال رہے ہیں، خاص طور پر شہری اور مضافاتی علاقوں میں زیادہ سرگرمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ 2025 کے ابتدائی مہینہ میں الیکشن کی دوڑ اقدام پسندوں کی فتح کی طرف بڑھ رہی تھی، تاہم مارک کارنی کے لبرل لیڈر کے طور پر حرکیات میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ کارنی کی قیادت رائے دہندگان کے ساتھ گونج رہی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹرمپ کے محصولات سے ہونے والے معاشی نتائج سے پریشان ہیں۔ پولنگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ لبرل قومی اتحاد اور کینیڈا کی خود مختاری کے دفاع کے ساتھ مہم میں سب سے آگے ہیں۔ آج ہونے والا یہ انتخاب کینیڈا کے سیاسی مستقبل کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات پر اہم مضمرات کے ساتھ آج کے ووٹ کے نتائج قوم کے سیاسی اور معاشی منظرنامے پر دیر پا اثرات مرتب کریں گے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔